آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید کی سفارش جو ہوگی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں، اس سے متعلق روایات ہیں۔ پہلی روایت میرے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نعم الشفیع القرآن لصاحبہ یوم القیامہ قال یقول یا رب قد كنت امنعه شہوته فی الدنیا فاکرمہ قال فیلبس حلة الکرامہ قال فیقول ای ربی زدہ قال فیحل حلة الکرامۃ فیقول ای ربی زدہ قال فیکسى تاج الکرامہ قال فیقول یا ربی زدہ قال فیرضى منہ فلیس بعد رضا اللہ عنہ شیئا۔ تو یہ اثر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور آگے دوسرے صحابہ سے بھی جی اور بعض تابعین سے بھی یہی مضمون منقول ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وارد مضامین ہیں جن کو ظاہر صحابہ نے بھی اور تابعین نے بھی موقع کی مناسبت سے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ اس طرح کے آثار سے ایک تو یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں اور آپ سے سنے ہوئے اخبار وہ موقع کے لحاظ سے صحابہ تابعین کبھی آپ کی نسبت سے بیان کرتے تھے اور کبھی نسبت نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا جو مضمون ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اہل علم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے سنی ہوگی، اسی لیے محدثین نے آثار کی ایک کیٹیگری فقہا نے بھی ایسی ان کو وضع کرنی پڑی کہ جو ظاہراً تو آثار موقوف ہیں لیکن مانن مرفوع ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ یعنی بات کی نوعیت ایسی ہے کہ صحابی از خود قیاس سے وہ بات نہیں کہہ سکتا، اس نے کہیں سے سنی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عموماً اس طرح کی چیزیں سنی ہوتی۔ تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے حق میں جیسے اللہ کے نیک بندے انبیاء مقربین وہ سفارش کریں گے اور انسان کے اپنے عمل وہ سفارش کریں گے، تو اس طرح دنیا میں جو قرآن مجید کو جاننے والے، اس کو پڑھنے والے، جنہوں نے قرآن سیکھا ہے، یاد کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا، بالکل، یعنی صاحب القرآن یا اہل القرآن سے مراد وہ نہیں جنہوں نے صرف الفاظ یاد کر لیے، اب ان کے عمل میں کردار میں کوئی جھلک نہیں، ظاہر وہ مراد نہیں ہے۔ بالکل۔ تو عمل کے ساتھ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا، یاد کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور انسان خاص طور پر انسان کے جو اعمال ہیں، نیک اعمال، ان میں قرآن کی تلاوت ایک بڑا عمل ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن قرآن مجید بھی وہ سفارشی بن کے آئے گا، سفارش کرے گا۔ حدیث میں روزے کا بھی ذکر ہے، یعنی قیامت کے دن روزہ بھی انسان کے حق میں سفارش کرے گا۔ بالکل، وہ کہے گا کہ اللہ دن کو میں نے اس کو روکے رکھا تیرے لیے کھانے پینے سے، اور قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ رات کو میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا اور یہ قیام کرتا رہا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی مضمون کو سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ قرآن سفارش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو منعتہ شہوتہ فی الدنیا، میں نے اس کو دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکا اور ناجائز خواہشات پورا کرنے سے میں نے روکا۔ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صاحب القرآن سے مراد کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ جس نے قرآن کے بتائے ہوئے حدود کو قائم رکھا، ان کی پیروی کی اور ایک تقویٰ کی زندگی بسر کی۔ بالکل ٹھیک۔ یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو فاکرم ہو، اسے نوازی، خاص عزت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایک تاج اس کو پہنائیں گے بزرگی کا اور عزت کا۔ وہ کہے گا یا اللہ مزید پہنا، تو اس سے اعلیٰ ایک تاج پہنایا جائے گا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے اس کو اپنی رضا عطا کر دی،
تو سب سے بڑا اعزاز پھر صاحب قرآن کے لیے یہ ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ مل جائے۔ آخر میں لفظ ہے کہ فلیس بعد رضا اللہ عنہ شیء، یعنی جب اللہ کی رضا مل گئی تو اس سے زیادہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو درجہ بدرجہ نعمتیں اور انعام اکرام اعزاز سے حاصل ہوتا جائے گا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اور اس سے کیا مزید کیا ہی ہے، جنتی کہیں گے اور کچھ ذہن میں آ نہیں رہی بات، کیا مانگے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت وہ ان کا آخری انعام۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح جی۔ یہی روایت ابو صالح سے بھی مروی ہے اور یہی الفاظ اور یہی بات انہوں نے بھی بیان کی ہے۔